العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی الجامع الصغیر وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد. اور ہر وہ چیز جس کا راکب ضامن ہوتا ہے سائق اور قائد بھی اس کا ضامن ہوگا. یعنی اگر راکب کے ساتھ سائق بھی ہو قائد بھی ہو دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو راکب کے ساتھ ضمان وہ بھی ادا کرے گا. لأنہما مسببان اس لیے کہ دونوں مسبب ہیں تلف کی شرط کو مباشرتاً انجام دینے کی وجہ سے. اور وہ تلف کی شرط کیا ہے؟ دابہ کو جنایت کی جگہ کے قریب کرنا. یہ چاہتے تو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لہٰذا یہ تلف کی شرط کو گویا کہ مباشرتاً انجام دیے ہیں. فیتقید لہٰذا یہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا اس صورت میں یا ان چیزوں میں جن چیزوں میں احتراز ممکن ہو. اور یہاں پہ ان لوگوں نے یعنی سلامتی کی شرط نہیں پائی گئی لہٰذا ان کے اوپر ضمان واجب ہوگا. چونکہ جب یہ دابہ کے ساتھ تھے آگے پیچھے تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ دابہ کو روکتے لیکن انہوں نے نہیں روکا تو تعدی پائے گئی ان کی طرف سے. الا ان علی الراکب الکفارہ مگر یہ کہ راکب پر کفارہ ہے. یعنی راکب قائد اور سائق مضمون ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں لیکن یعنی ضمان تو اس پر بھی واجب ہوگا راکب پر بھی اور قائد پر بھی اور سائق پر بھی. لیکن راکب پر کفارہ بھی ہے. راکب پر کفارہ بھی ہے. فیما اوطأتہ الدابہ بیدیہا اس صورت میں جس میں کہ دابہ نے روت دیا ہو اپنے اگلے پیر سے یا پچھلے پیر سے. ولا کفارۃ علیہما ان دونوں پر یعنی سائق اور قائد پر کفارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے رودنے کے علاوہ میں راکب پر بھی کفارہ نہیں ہے. لأن الراکب مباشر فی اس لیے کہ راکب مباشر فی ہے یعنی اس میں مباشر ہے یعنی اس پر راکب پر کفارہ واجب کیوں ہوگا اسی کو بتا رہے ہیں. اس لیے کہ راکب مباشر ہے اسی کے بوجھ سے ہلاکت ہوئی لیکن اس کے بوجھ کے ساتھ دابہ کا بوجھ بھی پایا جا رہا ہے لیکن دابہ کا بوجھ اصل نہیں ہے یہ تابع ہوگا راکب کا بوجھ اصل ہے. چونکہ دابہ کی جو چال ہے وہ راکب کی طرف منسوب ہے اور دابہ راکب کا آلہ ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ موت کا اصل مباشر کون ہے؟ راکب ہے. لہذا راکب پر کفارہ واجب ہوگا سائق اور قائد پر کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں صرف مسبب ہیں. مسبب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جانب سے محل جنایت یعنی مقتول میں کسی بھی طرح کا کوئی اتصال نہیں ہے. مقتول کے قتل میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے ان پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا.
اسی کو صاحب کتاب نے ذکر کیا لأن الراکب، راکب پہ کفارہ کیوں؟ اس لیے کہ مباشر ہے اس میں، اس لیے کہ تلف ہلاکت اس کے بوجھ سے ہے، اور دابے کا بوجھ بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ اس کے تابع ہوگا۔ تابع کیوں ہوگا؟ اس لیے لأن سیر الدابہ، اس لیے کہ چوپائے کی چال اس کی طرف منسوب ہے اور یہ اس کا آلہ ہے۔ وہما مسببان، ان پر کفارہ واجب کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ دونوں مباشر نہیں ہیں بلکہ مسبب ہیں۔ مسبب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے محل جنایت میں، یعنی جو قتل واقع ہوا ہے ان کی طرف سے کچھ بھی اتصال نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ وَكَذَا الرَّاكِبُ فِي غَيْرِ الْإِيتَا، اسی طرح وہ سوار کے اوپر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا رودنے کے علاوہ میں، چونکہ اس میں بھی راکب مسبب ہوتا ہے، مباشر نہیں ہوتا ہے، اور کفارہ مباشرت کا حکم ہے نہ کہ تسبیب کا حکم ہے۔ کفارہ وہیں واجب ہوتا ہے جہاں فعل کو مباشرتاً انجام دیا گیا ہو، سبب بن کر انجام نہ دیا گیا ہو۔ وَكَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِيتَاءِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ، لہذا جب رودنے کی وجہ سے راکب پر کفارہ واجب ہے تو رودنے کی وجہ سے راکب کے حق میں میراث سے محرومی بھی ہوگی اور وصیت سے محرومی بھی ہوگی۔ دون السائق والقائد، چونکہ سائق اور قائد پہ کفارہ واجب نہیں ہے لہٰذا یہ میراث سے محروم بھی نہیں ہوں گے، وصیت سے محروم بھی نہیں ہوں گے۔ لأنه يختص بالمباشرہ، اس لیے کہ یہ محرومی مباشرت کے ساتھ مختص ہے اور یہ لوگ مباشر نہیں ہیں بلکہ متسببین میں سے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ رَاكِبٌ وَسَائِقٌ، اور اگر راکب اور سائق ہوں، یعنی دونوں راکب اور سائق ہوں لیکن یہاں پہ قائد نہیں ہے، قیل لا یضمن السائق، تو کہا گیا ہے کہ سائق ضامن نہیں ہوگا، سائق ضامن نہیں ہوگا کس کا؟ جس کو چوپائے نے روک دیا ہو۔ ایسا کیوں؟ لأن الراکب مباشر فی، اس لیے کہ اس میں راکب مباشر ہے، چونکہ راکب سوار ہے تو مباشر وہی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ وہ سائق اور سائق مسبب ہے اور حکم کی نسبت، فعل کی نسبت مباشر کی طرف کی جاتی ہے، لہذا اسی کو بتا رہے والاضافۃ الی المباشر اولا، اور اضافت مباشر کی جانب اولا ہے۔ وقیل الزمان علیہما، اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ زمان دونوں پر ہوگا، لأن کل ذلک، اس لیے کہ ہر ایک زمان کا سبب ہے، چونکہ دونوں ساتھ ہیں، جنایت میں دونوں کا دخل ہے، لہذا زمان دونوں پر واجب ہوگا۔ آگے فرمایا قال وَإِذَا اسْتَدَمَ فَارِسَانِ فَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ، اگر دو گھڑ سوار ٹکرا گئے، دونوں مر گئے تو ہر ایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت ہے، ہر ایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت ہے۔ وقال زفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت کا نصف واجب ہوگا، پوری دیت واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لما روی ذلک عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یا یوں کہیے کہ اس وجہ سے کہ یا اس دلیل کی وجہ سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ لأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے فعل اور اپنے ساتھی کے فعل سے مرا ہے۔ ایسا کیوں؟ اپنے فعل اور اپنے ساتھی کے فعل سے،
لأنه بصدمته آلم نفسه، اس لیے کہ ٹکر کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف دیا اور اپنے ساتھی کو تکلیف دیا، تو معلوم ہوا کہ اس کی ہلاکت میں اس کے فعل کا بھی دخل ہے، لہذا آدھا معاف ہو جائے گا اور آدھے کا اعتبار ہوگا۔ کما اذا کان الاستدام عمدا، جیسا کہ جب ٹکراؤ عمدن ہو یا ہر ایک دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو زخمی کیا ہو، او حفر علی قارعۃ الطریق، یا شاہراہ پہ عام راستے پہ کنواں کھودا، فنہر علیہما، اور دونوں کنواں کھود رہے تھے، کنواں ان پہ گر گیا، تو یہاں پر بھی دونوں میں سے ہر ایک پر نصف دیت واجب ہوتی ہے۔ فقضا ھذا، لہذا مذکورہ مسئلے کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ موت منسوب ہے اس کے ساتھی کے فعل کی طرف۔ ایسا کیوں؟ لأن فعلہ فی نفسہ مباح، اس لیے کہ اس کا فعل تو فی نفسہ مباح ہے، وہو المشی فی الطریق، اور وہ راستے میں چلنا ہے، اور زمان کے حق میں اضافت کے لیے منسوب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کالماشی اذا لم یعلم بالبیر، جیسے کہ چلنے والا جب کنویں کو نہیں جانتا، نہیں معلوم کہ کنواں ہے اور اس میں گر گیا، تو اس کے خون میں سے کچھ بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے فعل کا دخل نہیں ہے، زبان کے حق میں اس کے فعل کی طرف یہ جنایت منسوب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا چلنا مباح ہے۔ جیسے کہ کیا فرمایا تھا، ماشی، چلنے والا، اس سے معلوم نہیں کہ راستے میں کنواں ہے، گر گیا، تو یہاں پہ اگرچہ گر کر مر گیا تو اگرچہ اس کا بھی دخل ہے، اس کے چلنے کا دخل ہے، جو حافر ہے اس پر جو جنایت کی دیت واجب ہوگی، اس کی دیت میں سے کچھ بھی معاف نہیں ہوگا، کمی نہیں کی جائے گی کہ یہاں اس کے فعل کا بھی دخل ہے، نہیں۔ آگے فرماتے ہیں فعل صاحبہ، اور اس کے ساتھی کا فعل بھی اگرچہ مباح ہے، لیکن مباح فعل بھی اپنے غیر کے لیے زمان کا سبب بنتا ہے۔ مثلا سویا ہوا آدمی کسی پر پلٹ جائے، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اوجب علی کل واحد منہما کل الدیہ، دونوں میں سے ہر ایک پر پوری دیت واجب کی ہے۔ فتعارضت روایتا، ان کی دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا، فرجحنا بما ذکرنا، تو ہم نے اس روایت کو ترجیح دی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس دلیل کی وجہ سے اس روایت میں قوت آ گئی، لہذا ہم نے اس کو ترجیح دیا۔ وفیما ذکر من المسائل، اور جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں دونوں فعل محظور ہیں، جب دونوں فعل محظور ہیں فوضح الفرق، تو فرق واضح ہو گیا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے جو عمدن ٹکر مارنے یا زخمی کرنے پر قیاس کیا تھا اور اپنے مسلک کی تائید میں پیش کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عمدن ٹکر دینا یا زخمی کرنا یہ ممنوع چیز ہے، اور یہاں پہ چلنا مباح ہے، تو ممنوع چیز کو
مباح چیز کو ممنوع چیز پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. هذا الذي ذكرناه اذا كان غرين في العمد والخطأ. اور ہم نے جو یہ مسئلہ ذکر کیا ہے یا حکم ذکر کیا ہے یہ اس وقت ہے جب آزاد ہوں، عمدن اور خطن دونوں حالتوں میں ٹکرانے والے کیا ہوں؟ آزاد ہوں. آگے غلام کا مسئلہ بتا رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ عَبَدَيْنِ، اور اگر دونوں غلام ہوں تو خطا میں خون معاف ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب غلام ہوں گے تو جنایت کا تعلق گردن کے ساتھ ہوگا. غلام کو دے کر کے تعلقت برقبتہ دفعاً، تو جنایت متعلق ہوگی اس کے گردن کے ساتھ، اس کو ادا کر کے یا فدیہ دے کر کے. اور جب وہ غلام ہلاک ہو گیا ہے اور غلام کی گردن فوت ہو گئی ہے بغیر کسی بدل کے، مولا کے فعل کے بغیر، لہذا ضرورتاً معاف کر دیا جائے گا. اس میں مولا کا تو کوئی دخل ہے نہیں، اور وہ غلام مر گیا ہے، کوئی بدل بھی نہیں ہے اس کا کہ مولا اس کا بدل دے سکے، لہذا ضرورتاً معاف کر دیا جائے گا. وَكَذَا فِي الْعَمَدِ، اور اسی طرح عمد کے اندر، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک ہلاک ہوا ہے بعد ما جنا، جنایت کے بعد، اور کوئی بدل بھی نہیں چھوڑا ہے. جب بدل نہیں چھوڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو خطن والے کا حکم تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.